قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ دیکھو تفرقہ مت ڈالنا ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے. ہماری صفوں میں یہ زہر کس طرح سرایت کر رہا ہے بلکہ کر جاوید صاحب اتفاق کر رہے ہیں، اسی طرح آپ بھی اتفاق کرتے ہیں اس جانب. اب اس طرف آپ کی کیا رائے ہے اس جانب؟ ہم اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں. واریت بڑھائی ضیاء الحق صاحب کے دور سے شروع ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں. سبب ضیاء الحق نہیں ہے. اس سے پہلے کہ پروگرام کا آغاز ہو مجھ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ میں اپنے معزز مہمانوں کا مختصر تعارف آپ کے سامنے کراتا چلوں. خواتین و حضرات، میرے دائیں ہاتھ پر تشریف فرما ہے ملک کے ممتاز عالم دین، صاحب نظر، محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب. ان کے بارے میں کیا عرض کروں، سب جانتے ہیں، سب واقف ہیں. میرے بائیں پر تشریف فرما ہے محترم احمد جاوید صاحب. خواتین و حضرات، احمد جاوید صاحب کا تعلق علامہ اقبال اکیڈمی لاہور سے ہے. ممتاز عالم دین ہیں، شاعر ہیں، نقاد ہیں، فلاسفر ہیں. اس کے علاوہ دینی موضوعات پر آپ کی بھرپور نگاہ ہے. خواتین حضرات، محترم علامہ محسن مظفر نقوی صاحب. خواتین حضرات، لا تعداد کتابوں کے مصنف، ممتاز عالم دین. چوتھے اور آخری شریک، ممتاز قانون داں، سابق وفاقی وزیر قانون، محترم اقبال حیدر صاحب. ہم چاہیں گے پروگرام کا آغاز ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے کیا جائے. ڈاکٹر صاحب، قرآن کریم میں ارشاد ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ دیکھو تفرقہ مت ڈالنا ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. آپ یہ فرمائیے کہ ان تمام احکامات، ان تمام درس کے باوجود ہماری صفوں میں یہ فرقہ بندی یہ کیسے آ گئی، اسباب کیا ہیں؟ یہ جو فرقہ واریت ہمارے ہاں خاص طور پر زمانہ ماضی قریب میں بہت شدت اختیار کر گئی، اس کے اسباب ویسے تو بہت سے ہیں، لیکن میرے نزدیک جو ام الاسباب ہے، تمام اسباب کی جڑ اور ماں، وہ ہمارا قرآن سے دوری اختیار کر لینا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس امت میں قرآن سے دوری کیوں پیدا ہوئی؟ میرے نزدیک سب سے پہلا مسئلہ تو بالکل طبعی تھا، نیچرل. اسلام کا ایک دور تھا تحریکی دور، انقلابی جد و جہد ہو رہی تھی. اس کے بعد اسلام ایک ریاست کی شکل اختیار کر گیا. ان دونوں ادوار کے تقاضوں میں بڑا فرق ہے. پہلے دور میں ایک جذبہ جہاد، قربانی، اس کی اشد ضرورت تھی، جس کے لیے اصل ایمفیسس ایمان پر تھا، یقین پر تھا، جس کا سرچشمہ قرآن ہے، لہذا قرآن ہی اوڑھنا بچھونا تھا. ریاست کے دور میں آنے کے بعد اصل مسئلہ قانون کا بن گیا، اور قانون ظاہر بات ہے کہ اس کا بڑا حصہ جو ہے اسلامی قانون کا، قرآن مجید کا تو شاید ایک پارے کے برابر بھی وہ اتنا نہ بنے آیات کے جن سے احکام اخذ کیے گئے. لیکن اصل جو باڈی آف رولز اینڈ ریگولیشنز آئی ہیں وہ حدیث اور پھر اس کے اندر مرتب ہونے والی فقہ. تو ریاست کے دور میں آ کر حدیث اور فقہ پر جو توجہ ہے مرکوز ہو گئی، قرآن کچھ بیک گراؤنڈ میں فیس ہوا. تیسرے مرحلے میں جب اسلام نے بقول علامہ اقبال امپیریلزم کا دور کا آغاز ہوا، اب یہ ملوکیت تھی، چاہے وہ بنو امیہ کی خلافت کہلاتی ہے اور چاہے وہ بنو عباس کی اور چاہے پھر آل عثمان کی، یہ سب ملوکیت تھی. اور علامہ اقبال نے اپنے خطبے میں اسے عرب امپیریلزم سے تعبیر کیا. اب آ کر حکومت کی طرف سے باضابطہ کوشش ہوئی کہ قرآن کو پیچھے ڈال دیا جائے، اس لیے کہ قرآن مستکبرین کی جو مذمت کرتا ہے، مترفین کی جو مذمت کرتا ہے، سرمایہ داری کی جو مذمت کرتا ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ حکمران طبقے کو پسند نہیں تھا کہ قرآن کی یہ تعلیمات عوام میں ہوں. لہذا انہوں نے جان بوجھ کر راستہ کھولا کہ مغرب سے یونانی فلسفہ اور یونانی منطق آ کر اور مسلمانوں کو الجھا دے اور وہ اسی کے اندر بالکل غلطاؤں پیچا ہو کر رہ جائیں، قرآن سے ان کی دلچسپی نہ رہے. چوتھے یہ کہ جب عالم عجم جو ہے وہ اسلام میں آیا تو ظاہر بات ہے کہ اس کی زبان عربی تو نہیں بنی، اگرچہ مغرب کی طرف اسلام گیا ہے تو اس نے ساری زبانوں کو ختم کر دیا اور عربی ہی افریقہ کے شمالی حصے کی سب کی زبان بن گئی. مشرق کی طرف چلا ہے تو ایران میں موجود تھا، ایران کی زبان، فلسفہ، ادب، اس کی شاندار تاریخ تھی، لہذا عربی وہاں پر گین نہیں کر سکی گراؤنڈ. اور اس سے آگے معاملہ بھی جو چلا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ فارسی ہی اصل زبان رہی ہے ہندوستان میں بھی. قرآن مجید پھر عوام کے لیے نہیں رہا،
اس کا مصرف یہ ہو گیا کہ پڑھو اور ثواب حاصل کر لو یا ایصال ثواب کر دو، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ بآیات اشترا کار جنی نیس کے از یاسین او آسا بمیری، مرتے ہوئے شخص کو یاسین سنا دو تاکہ آسانی سے جان نکل جائے. اور اس طرح فرقہ واریت کی جڑیں مضبوط ہوتی اب چلی چونکہ ساری توجہ ہو گئی فقہ پر، اور اس میں اگلا مرحلہ جو آپ نے ذرا بات تھوڑی سی کاٹ دی وہ تقلید جامد، چونکہ جب علم جو ہے موجود نہیں رہا اور اس کی طرف توجہ نہیں رہی تو اب تقلید اس کا لازمی نتیجہ تھا. اس سے وہ چیز ہمارے ہاں فوسلائز ہو گئی تقلید کی وجہ سے. 5ویں مرحلے میں آ کر ہمارے ہاں، اور یہ ریسنٹ معاملہ ہے، سیاسی وجوہات بھی ہوئی ہیں قرآن سے دور ہونے کی اور اختلافات پیدا کرنے کی. سب سے پہلے صفوی حکومت ایران میں شیعہ اور آل عثمان ترکی کی عثمانی خلافت سنی، ان کے درمیان جب کلش رہی کئی صدیوں تک. ریسنٹلی ایران کے عوامی انقلاب کے بعد خطرہ محسوس ہوا عرب ممالک کو اور بادشاہتوں کو کہ یہ طوفان ہمیں بہا لے جائے گا. تو ایک جواب میں رد عمل شروع ہوا اور بہت سی جماعتوں کو سپورٹ کر کے کسی کو ایران سے کسی کو سعودی عرب سے یہاں لڑایا گیا ہے. احمد جاوید صاحب، فرقہ واریت کی بنیاد کیسے پڑی؟ ہماری صفوں میں یہ زہر کس طرح سرایت کر رہا ہے بلکہ کر چکا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے اس جانب مختلف نکات اٹھائے، نشاندہی فرمائی. کیا آپ احمد جاوید صاحب یہ فرمائیے کہ ڈاکٹر صاحب کے ان نکات سے، ان اسباب سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ واقعی اسباب یہی ہیں، لیکن کچھ نفسیاتی اور اسٹرکچرل وجوہات بھی ہیں. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت واضح اور محکم الفاظ میں کہا کہ جب زندگی کی وجود ساز قوت کو محض میرے ارادے اور عمل کا موضوع بنا دیا گیا اور دین کی ایک قانونی تشکیل کو پورے دین کی بنیاد بنا دیا گیا، تو اس سے نقصان یہ ہوا کہ انسانوں میں پہنچ کے دین کے جو 2 نیچرل اینڈز ہیں ان میں نمو رک گئی. انسان جب کسی چیز کے سامنے سرنڈر کرتا ہے اور اپنے موجود ہونے کی تمام شرائط، آداب اور معنویتیں اس سے عکس کرتا ہے، مطلب اس طرح کا نظریہ قبول کرتا ہے، تو وہ نظریہ اس کے اندر 2 اینڈز پہ مینیفیسٹ ہوتا ہے. ایک اخلاق کہتے ہیں میری شخصیت کی تشکیل کا وہ میکینیکل عمل جو یونیورسل ہے اپنی ماہیت میں، ٹھیک ہے. اور دوسرے تہذیب. ہم نے دین کی اخلاقی اور تہذیبی مینیفیسٹیشن ہونے کا عمل اس قانون پسندی سے روک دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دین رفتہ رفتہ ایک جبر میں ڈھل گیا. انسان جبر چاہے اس کے ذہن کے لیے قابل قبول ہو، لیکن انسان ایک قابل قبول اور مبنی بر حق جبر کو بھی کبھی قبول نہیں کر سکتا. میں قانون کی تائید تو کر سکتا ہوں، قانون کا محکوم ہونا مجھے پسند نہیں ہے، کیونکہ میں قانون سے بڑا ہوں خود. تو فرقہ واریت کے جو اسباب دیکھیں، میرا اخلاقی سیلف دین سے تشکیل نہیں پاتا. میرا اخلاقی سیلف یہ ایک سو کالڈ ہیومنزم یا ایک جو بالکل جبری ہیومن کانٹینٹ ہے اسی کے عمل میں لانے وانے کا نام بن گیا، ٹھیک ہے. اس پہ میرے شعور کی اور ارادے کی گرفت نہیں رہی. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسانوں میں جو اخلاقی اور تہذیبی خصائص ہوتے ہیں جو ان کی انسانیت میں تسلسل پیدا کرتے ہیں، وہ ہمارے یہاں پنپ نہیں سکے. تحمل ختم ہو گیا. تہذیب کو اگر ہم سمجھتے دین کی تہذیبی مینیفیسٹیشن کا ذریعہ بنتے تو ہم یہ سمجھتے کہ انسانوں میں کوئی ایسی وحدت اور اتحاد موجود ہی نہیں ہو سکتا جو تنوعات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے نہ ہو. اور صاحب کی اس گفتگو سے جس طرح جاوید صاحب اتفاق کر رہے ہیں اسی طرح آپ بھی اتفاق کرتے ہیں؟ یہاں بات اتفاق اور اختلاف کی نہیں ہے. جن نکات کی جانب ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا، نشاندہی فرمائی 5 نکات، اس جانب اب اس طرف آپ کی کیا رائے ہے؟ اس جانب ہم اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں، ارشاد. کیونکہ جو یہ جتنی گفتگو ہے سب اپنی جگہ بامعنی اور مفید ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ فرقہ واریت کا جو اس وقت بھوت سوار ہے
اور جس طرح سے ہلاکتیں ہو رہی ہیں، اس میں اگر ہم مذہب کو ایک اور پہلو سے دیکھیں کہ مذہب ایز اے سوشل انسٹیٹیوشن اور اپنی سوشولوجی میں اپنی اس کی کازز دریافت کرنے کی کوشش کریں فرقہ واریت کی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ کامیاب ہوں گے یہاں فرقہ واریت کو کنٹرول کرنے میں اور اس کی تشخیص کرنے میں۔ بہت اچھا۔ پہلی جو بات ہے، ہم کور پوائنٹ کہیں گے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے قرآن سے دوری کو فرمایا، وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہم یہ کہیں گے، عرض کریں گے کہ عدم علم، بنیادی طور کے اوپر عدم علم جو ہے وہ فرقہ واریت کی بنیاد ہے۔ اب عدم علم کے بہت سے پہلو ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ خود اپنا مسلک یا اپنا مذہب جس کے لوگ پیروی کرنے والے ہیں، خود اس کی تعلیمات سے ناواقف ہیں کہ کن مسائل میں خاص طور کے اوپر جو دوسرے کو زک پہنچانے، دوسرے فرقے کے خلاف بات کرنے، دوسرے کو کافر قرار دینے، اس کے بارے میں خود ان کے مسلک کے علماء کا کیا نظریہ ہے اور کس طرح سے انہوں نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے، لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ خود اپنے مذہب سے ناواقف ہیں، پھر دوسرے کے مذہب سے جس کے لیے رائے زنی کی جا رہی ہے، جو بنیاد بنتی ہے فرقہ واریت کی اور تشدد کی، کہ جس فرقے کو آپ غلط قرار دے رہے ہیں، کافر قرار دے رہے ہیں یا بدعتی اور ضال قرار دے رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی پوری معلومات نہیں ہیں، صرف جو لوگوں سے سنا لیا اس کے اوپر اپنے لوگوں نے بنیاد رکھ دی۔ محسن صاحب، اس کی وجہ کہیں یہ تو نہیں کہ عوام تحقیق نہیں کرتے بلکہ تقلید کرتے ہیں، ان کا استحصال کیا جا رہا ہے علماء کے ذریعے؟ حقیقت میں جب برٹش کلونیلزم یہاں آیا ہے، وہاں ایک عجیب چیز کی بنیاد اس زمانے میں پڑتی ہے، وہ یہ کہ ہر ایک کو مذہبی آزادی کے نام کے اوپر اہل تشیع نے اہل تسنن کے خلاف اور اہل تسنن نے اہل تشیع کے خلاف کتابیں لکھی۔ اس کے ٹائٹل پہ صرف یہ لکھ دیا جاتا تھا کہ اس کو سنی حضرات نہ پڑھیں، اس کو شیعہ حضرات نہ پڑھیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ زہر وہاں سے گھلنا شروع ہوا لوگوں کے ذہنوں میں، ایک دوسرے کو غلط قرار دینا، اس کے نتیجے میں یہاں مسیحیت پھیلی۔ اچھا ہوا برا ہوا اس کی ہم بات نہیں کر رہے، ہم سوشولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں۔ اور آگے چلیے، پاکستان بننے کی جن حضرات نے مخالفت کی، مجلس علماء ہند اور یہ دیگر جو مذہبی جماعتیں تھیں، انہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی، لیکن جب پاکستان بن گیا تو انہوں نے ہی اقتدار کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ اس کے لیے حضرات دو باتیں بڑی ضروری ہوتی ہیں کہ یا تو براہ راست قبضہ کر لیا جائے، ورنہ جو حکومت ہے اس کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے۔ پاکستان کی 50-55 سالہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مذہبی قوتیں کبھی اس طرح سے نہیں چھا سکی کہ وہ یہاں حکومت کو حاصل کر لیں، لہٰذا ہر دور میں دوسری بات ہے کہ مذہبی قوتوں کا چھا جانا الگ بات ہے، فرقہ سازی کو، فرقہ بازی کو، کفر سازی کو، فتووں کو پروموٹ کرنا وہ دوسری بات نہیں انیق بھائی، ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے کہ جو حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے ہی ان چیزوں کو کہ فرقوں کو کافر قرار دینا، ان کے عقائد کے اوپر وہ کرنا، ان کے خلاف فتوے دینا، یہ چیزیں جو ہیں وہ اس مقصد کے، اس کے پیچھے ٹوٹل پولیٹیکل مقصد ہے۔ ورنہ جب ہم فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھتے ہیں، حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھتے ہیں، اس میں اس قسم کی نہ کوئی ہمیں تفریق نظر آتی ہے، نہ کوئی کسی کو کافر کہتا نظر آتا ہے، کچھ نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ ٹوٹلی پولیٹیکل ایشو ہے۔ اچھا، پولیٹیکل ایشو پہ بات کریں گے ایک پولیٹیشین سے، دیکھتے ہیں کہ اقبال حیدر صاحب اس موضوع پہ کیا کہتے ہیں۔ اقبال حیدر صاحب، محسن نقوی صاحب نے ایک بات یہ بھی کہی تھی آغاز میں کہ عدم واقفیت کی بنیاد پر فرقہ بازی، عدم واقفیت، عدم علم، اس بنیاد پر، جس میں نے عرض کیا تھا کہ عوام تحقیق نہیں کرتے، تقلید کرتے ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ کیا شیعہ سنی اور فرقے مسلمانوں کے صرف پاکستان میں ہی بستے ہیں؟ کیا ترکی میں شیعہ نہیں اور سنی نہیں؟ کیا سیریا میں، شام میں شیعہ اور سنی نہیں؟ کیا ملیشیا میں شیعہ اور سنی نہیں؟ کیا انڈونیشیا میں شیعہ اور سنی نہیں؟ اور ہمارا ملک کا جو ایک حصہ تھا بنگلہ دیش، کیا وہاں شیعہ اور سنی نہیں؟ کیا ایجپٹ میں شیعہ اور سنی نہیں؟ یا مختلف فرقے وہاں نہیں رہتے؟ تو کیا ہم یہ تصور کریں کہ وہاں یہ قتل و خون اور مذہبی جنونیت اور یہ وحشیانہ درندگی، یہ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اہلیان ترکی قرآن سے قریب ہیں؟ یا جاوید صاحب یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ایسے دیگر مسلم ممالک
کیا وہ زیادہ مہذب اور زیادہ، یا نقوی صاحب فرمانا چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگ زیادہ بائل میں؟ سر ایسی کوئی بات نہیں. بات دراصل یہ ہے کہ جب بھی مذہب کو سیاست میں استعمال کیا جائے گا تو اس کے لازمی نتیجہ یہ ہوگا، جب بھی آپ مذہب کو سیاست میں استعمال کریں گے اس سے انتشاری پھیلے گا، اور ایسی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے. تبھی مغربی دنیا تب ترقی پا سکی جب انہوں نے کرسچینٹی اور یا چرچ کو پیچھے ہٹا دیا سیاست سے. وہ اقبال حیدر صاحب نے کیونکہ گفتگو کو ایک دوسرے رنگ میں تو دوسرے اسی اینگل سے یہاں پر فرقہ واریت بڑھائی. ضیاء الحق نے اتنا بدترین زہر اس دور آمریت میں پھیلا ہے، اتنا ہماری سوسائٹی کو نقصان ہوا ہے. ہم تو انتہائی مہذب ملک تھے، کیا شیعہ سنی پہلے نہیں ہوتے؟ ترقی کی اور خوش جو زہر ڈیوائیڈ اینڈ رول ضیاء الحق کے دور میں پھیلایا گیا ہے فرقہ واریت کا، اس زہر کا سے نجات آج بھی ہم نہیں پا سکے. وہ کہ وہ رحلت فرما چکے ہیں، لیکن فرقہ واریت تو قتل و غارت گلی غیرت رحلت. یہاں ایک پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کروں گا. میرے نزدیک یہ بات بداہتاً غلط ہے. یہ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اگرچہ یہاں تک تو بات صحیح ہے کہ ہمارے ہاں فرقہ وارانہ شدت جو ہے وہ ضیاء الحق صاحب کے دور سے شروع ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں. سبب ضیاء الحق نہیں ہے، سبب ایران کا ریولوشن تھا، جس سے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک طرف خطرہ ہوا سارے عرب ممالک کو، بادشاہتوں کو، اور اس کو کہ یہ ایک عوامی رو آ کر جو ہے بھاگ کے لے جائے گی. پاکستان میں بھی کچھ حضرات نے شیعہ ریولوشن امپورٹ کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں رد عمل پیدا ہوا. سپاہ صحابہ نام کی کوئی شاید تنظیم کبھی وجود میں تھی ہی نہیں، وہ جھگڑے تھے ہی نہیں. لیکن چونکہ یہ معاملہ آیا ہے اس لیے اس کا رد عمل تھا کہ جس کے نتیجے میں، ویسے میں ضیاء الحق صاحب کا کوئی مداح نہیں ہوں، میں نے صرف 2 مہینے ان کی شورا میں شرکت کی اور اس کے بعد مایوس ہو کر کہ جو کچھ یہ اسلام کا نام لیتے ہیں یہ دکھاوا ہے، صرف اپنی حکومت کو جاری رکھنے کے لیے ایک بہانہ ہے، تو میں چھوڑ کر آ گیا تھا. لیکن یہ کہ اس ایشو پہ میں کہوں گا کہ اصل تاریخی حقیقت کو سامنے رکھیں. دی بیسک کاز از دی ریولوشن آف ایران اینڈ دی اٹمپٹ ٹو امپورٹ اٹ انٹو پاکستان. اور بڑی طاقتوں کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ ایران کا انقلاب ایکسپورٹ نہ ہو جائے، اور جو قریبی، میرا خیال آپ ٹریک اس طرف نہ بدلیں. میری رائے یہ ہے کہ اقبال حیدر صاحب کی گفتگو میں ایک بنیادی مغالطہ ہے. ارشاد. وہ نظریے کو بالکل ہسٹوریسائز کرنے میں میری رائے میں یہ ایک زیادتی اور علمی دیانت کو ملحوظ نہ رکھنے کا سبب بن رہے ہیں.